یہ فرمائیے گا جہان آپ موجود ہیں. اب ایک ماں جو ہے اپنے بچے کی صحیح تربیت کرتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پہلی درس گاہ ہے ماں کی گود بچے کی. ماں کی تربیت کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، بالخصوص خواتین کے لیے ظاہر ہے آپ ارشاد فرمائیں گی، بات کریں گی کہ بحیثیت ماں ایک عورت جب ماں بنتی ہے اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کی تربیت میں تاکہ وہ ایک فرما بردار، ایک بہتر، ایک اچھا انسان ثابت ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ملأ قلوبنا بالایمان والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عربی میں ایک شعر ہے، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. یہ ایک شعر ہے، بہت مشہور ہے عرب میں، کہ ماں جو ہے نا وہ پورا کا پورا مدرسہ ہے. اگر اس کو صحیح ڈیولپ کر دیا تو تم نے پوری کی پوری قوم کو، پوری کی پوری شعب کو، پوری نیشن تیار کر کے کھڑی کر دی. تو سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ لڑکیوں کی تربیت ہم لوگوں نے کس طریقے سے کی ہے، کیونکہ انہوں نے آگے جا کے پھر ماں بننا ہے، جو کہ ایک بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے اپنے آپ میں، کہ لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کس طریقے سے ہو. اب وہ پیچھے سے صحیح تربیت پا کر آئی ہیں، انہوں نے وہی ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں، پازیٹیو چیزیں وہ اب آگے کر رہی ہیں. ایک چیز تو یہ، اگر نہیں بھی کی ہیں تو آج میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم لوگ کہیں سے کوئی بھی ریسرچ کر سکتے ہیں بہت بآسانی سے، اور کوئی ہمیں کوئی مطلب دنیا کو دیکھ کر بھی انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. تو اب ایک ماں کو کس طریقے سے اپنی اولاد کو، دو قسم کے بچے ہوتے ہیں. ایک یہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ایک جو حد سے زیادہ اسپوائلڈ ہیں، تو جو ان کو حد سے زیادہ آسائشیں مل گئی ہیں وہ ضدی ہو جاتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں ہی ملا، کچھ بھی نہیں ملا ہوتا، اور انہوں نے ہر وقت اپنی ہر خواہشات کے آگے، اپنی ہر ضروریات کے آگے نو سنا ہوتا ہے. صرف ہر چیز کے آگے ماں باپ کی عادت ہو جاتی ہے نو نو، نہیں نہیں. تو بچے کو آپ نے نہیں بولنا ہی نہیں ہے بالکل بھی، اس کو آلٹرنیٹو آپ نے جو ہے نا وہ چیزیں دینی ہیں، اور اس کو اختیارات دینے ہیں کہ بھائی یہ بھی تمہارے پاس ہے، یہ بھی تمہارے پاس ہے، یہ بھی تمہارے پاس ہے، ان میں سے تم چوز کر لو. یہ ہم بہت ارلی ایجز کی بات کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر آگے اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بچے کس طریقے سے، مطلب بچے ضدی اس طریقے سے بھی ہو جاتے ہیں. میرے پاس اسکول میں بہت سارے پیرنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے نہیں ہیں اور اسکول کے اوپر ساری کی ساری ذمہ داری کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ان پیرنٹس کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بانڈ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کریں، حد سے زیادہ اپنے بانڈ کو اسٹرانگ کریں، کمیونیکیشن بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کریں. ایک ماں کو جو ہے اپنے بچے سے سب سے زیادہ بات چیت کرنی چاہیے. آپ ٹائمز بھی جو جس طریقے سے آپ نے بھی کہا کہ اگر ورکنگ لیڈی ہے تو وہ ٹائم فکس کرے اور اس میں وہ بیٹھ کے بچوں سے اپنے بات چیت کرے، ان کے بارے میں پوچھے، یہاں تک کہ آپ بچے سے اس کے انٹرسٹ کی باتیں کریں، جو باتیں اس کو پسند آ رہی ہیں نا وہ آپ باتیں پہلے اس سے پوچھیں، تاکہ اس کا ایک کمفرٹ زون بنتا جائے، کہ اس کو ایک جو ہے وہ ایک اپنائیت محسوس ہوئی کہ اچھا جو میرے سامنے والا ہے، جو میری ماں ہے، وہ میری بات کو سمجھ رہی ہے، اور میری اچھا اس کو گیمز کے بارے میں بھی پتا ہے، اچھا اس کو ان چیزوں کے بارے میں بھی پتا ہے، کارٹونز کے بارے میں بھی پتا ہے، اتنی معلومات ہے، تو بچہ آپ کے ساتھ کمفرٹ ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے. ہم اپنے اسکول میں بھی اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں کہ ٹیچرز کو بھی یہ چیز سکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جو ماں کی گود سے نکل کر آیا ہے وہ اب تم کو ماں سمجھ رہا ہے، تو تم نے کس طریقے سے ان سے بات چیت کرنی ہے کہ ان کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہے. بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے بچے کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا بات چیت، وہ کیا ہم سے بولنا چاہ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کی اس وقت کیا پرابلمز ہیں. بچہ جس بھی ایج میں ہوتا ہے نا اس کی بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. اب ایک چھوٹا سا بچہ اگر اس کو چاکلیٹ نہیں مل رہی نا، اس کے لیے یہ بہت بڑی پرابلم ہے، اس کے لیے بالکل مطلب اینڈ ہے یہ، مطلب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے آگے اس کی یہی زندگی ہے نا، کیونکہ اس نے اتنا ہی ابھی تک سمجھا ہے زندگی کو. تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے کہ پھر آپ نے اس کو کس طرح پرووائڈ کرنا ہے، یا اگر ایکسیسو وہ چیز ہو رہی ہے، بہت زیادہ ایکسٹرا ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. بچے کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ڈفرینٹ ڈیلنگز کرنی ہے، بچے کو احترام کا احساس دلانا ہے. آپ چھوٹے پنے سے، بہت چھوٹی ارلی ایجز میں سے اگر آپ بچے کو احترام دینا شروع کریں گے، وہ آپ کو پلٹ کے احترام دینا شروع کرے گا. اور ہم لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، آنکھیں دکھانا یا مارنا نہیں بھی تو صرف یوں بھی اگر کر دیے نا، تو یہ ہاتھ اٹھانا بھی بچہ سیکھ لیتا ہے، وہ مارنے کے برابر ہے. وہ پھر اگلا وہ اپنے سے کمزور کو، اپنے سے چھوٹے بہن بھائی کو مارے گا، یا وہ آپ کو بھی پلٹ کے. آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، باپ پہ زیادہ تر زور نہیں چلتا لیکن ماں پہ چل جاتا ہے، اور ماں پہ پھر وہ چھوٹے بچے ہاتھ بھی اٹھا
اٹھا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ حد سے زیادہ ضد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے ہوتے، تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری ماں کے اوپر عائد ہوتی ہے. صحیح. اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ابھی جس طرح سے مزید اس ٹاپک کو ہم کھول کر جب بیان کریں گے، مزید ہم گفتگو بھی کریں گے، معزز مہمان شخصیات موجود ہیں، کہ بچہ اگر ضدی ہو جائے تو اس کو کیسے کنٹرول کریں، اسی پر گفتگو کریں گے. ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.